السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 وصیتیں کی تھیں، ان پر گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ 4 وصیتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آج جمعہ کے موضوع میں 5ویں وصیت سے ابتدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جوان سال صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو 5ویں وصیت یہ کی، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ۔ فرمایا اے معاذ، خبردار کوئی نافرمانی والا کام نہ کرنا، اپنے آپ کو نافرمان بننے سے بچانا، خصوصاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے اظہار نفرت نہ کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے، بھیجے ہوئے احکام سے اظہار نفرت نہ کرنا۔ پس اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضی اپنے اوپر حلال کر لو گے۔ اگر معصیت والی زندگی گزارو گے، نافرمانی والی زندگی گزارو گے، تو پھر اللہ کا غصہ اور غضب تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ سامعین محترم، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے اللہ کے بھیجے ہوئے نظام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو دیے، ان احکام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا۔ یہ بڑا ظالمانہ نظام ہے، یہ ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اس پتھر کے دور کا حکم تھا، آج یہ لاگو نہیں ہوگا۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ بھی اللہ کے غصہ کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کہ وہ لوگ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کیا، اور انہوں نے اللہ کی رضا والے کاموں کو ناپسند جانا۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اللہ نے جن احکامات پر عمل کرنے کا کہا، اللہ کے جو پسندیدہ تھے، تو ان لوگوں نے، اہل کتاب نے، دوسرے لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو ناپسند سمجھا، ان کو اچھا نہ جانا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو غارت کر دیا، ضائع کر دیا۔ اسی طرح آیت نمبر 8 میں فرمایا والذین کفروا فتعص لہم، جو کافر ہیں ان کے لیے تباہی ہے،
بربادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو کل عدم قرار دیا، ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو جو انہوں نے کیے تھے پہلے ایمان کی حالت کے اندر جب اپنے نبی پر وہ ایمان لائے۔ کیوں ایسا ہوا؟ ذالک، یہ اس وجہ سے کافروں کے لیے بربادی اور ان کے اعمال کا ضیاع اس لیے ہے کہ ذالک بأنہم کرہوا ما نزل اللہ، انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند فرمایا، انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے نظام کو ناپسند کیا، ہاں جی، اس کو ناپسند کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو مٹا دیا، اللہ نے ان کے اعمال کو بالکل صفحے کے اوپر سے نامہ اعمال سے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں توجہ، اب یہ دیکھیں ان آیات سے ثابت ہوا کہ ہر وہ حرکت چاہے زبان سے ہو، اعضائے جوارح سے ہو، کسی بھی عضو جسم سے، کسی بھی جسم کے عضو سے ظاہر ہونے والی ہر وہ حرکت جس سے یہ ظاہر ہو، جس کا یعنی ظاہر کرنے والا شخص یہ ظاہر کرے کہ اللہ کی رضا والے کاموں سے نفرت جھلکتی ہو اس کے اعضاء سے، یا اس کے ان یعنی طور طریقوں سے اللہ کے رضا والے کاموں سے نفرت ظاہر ہوتی ہو، تو فرمایا ایسی حرکت کرنا اعمال اور نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، برباد بالکل۔ گویا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے سمجھایا جا رہا ہے امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو کہ اللہ کے لائے ہوئے نظام کو ظالمانہ یا وحشیانہ کہنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، کہ اللہ کا نظام یہ وحشیانہ نظام ہے، ظالمانہ نظام ہے، ہاں جی، ہاتھ کٹنا، رجم ہونا، کوڑے مارنا، یہ ساری چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں، اچھی نہیں ہیں، یہ لوگوں پر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ایسی باتیں کرنا اللہ کے غصہ کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک ہے کسی گناہ کو گناہ سمجھ کر اس کا ارتکاب کرنا، اور ایک ہے کسی کے سمجھانے پر اس سے نفرت کرنا، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا۔ اور اگر کوئی بتائے بھائی یہ گناہ کر رہا ہے، یہ غلط کام ہے، آپ ایسا نہ کریں، اور پھر اس کو برا بھلا کہنا، اس کے اوپر چڑھ دوڑنا، تو کون ہے مجھے سمجھانے والا، مجھے پتہ نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں یہ سارا، یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں دونوں۔ اگر کوئی شخص گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے، بالآخر اللہ اسے توبہ کی توفیق عنایت کر دیتا ہے، بالآخر اس کی بخشش یقینی ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کر اس کو کرنے والا یہ اللہ کی رحمت کا مستحق بالآخر ایک نہ ایک دن بن جائے گا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کسی کبیرہ یا صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، پھر وہ آ کر کہے اللہ جی مجھے معاف کر دے، اے میرے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، اے میرے اللہ میں نے یہ گناہ نہ سمجھی میں کر دیا، بتقاضا بشریت مجھ سے ایسا ہو گیا، مجھے معاف فرما دے، تو یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اپنے اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا تبھی توبہ کی، اگر گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہ پھر توبہ کس کی کرے گا، پھر تو توبہ نہیں کرے گا، گناہ اس نے سمجھا ہی نہیں ہے تو توبہ کیسی کرے گا پھر۔ تو فرمایا وہ اپنے اللہ کو کیا پائے گا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا، مہربان پائے گا۔ رسول نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے میرے بندے اگر تو میرے پاس زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، اتنا بڑا
یعنی اتنے گناہوں کی گٹھڑی لے کر میرے پاس آئے. زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنے گناہوں کی گٹھڑی اگر تو میرے پاس لے کر آئے، بشرطے کہ اس میں شرک والے گناہ نہ ہوں، شرک نہ ہو. تو فرمایا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَى مَغْفِرَةٍ، میں اتنی بڑی گٹھڑی تجھے مغفرت اور بخشش کی عطا کر دوں گا. تو بس آ کر کے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری کوتاہیوں سے درگزر کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی تو میں معاف کر دوں گا تجھے. اگلی سنیں، ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنے گناہوں کی گٹھلی لے کر میرے پاس آیا اور شرک بھی اس کے اندر تھا، شرک بھی تیرے سے ہو گیا غلطی کے ساتھ، شرک بھی، تو فرمایا اور تو نے پھر آ کر میرے حضور ندامت کے آنسو بہائے، گڑ گڑایا، اے اللہ معاف فرما دے، اے میرے اللہ مجھ پر رحم کر دے، اے میرے اللہ جی مجھے بخش دے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ اللہ تو بے نیاز ہے، غنی حمید ہے، غنی حمید، بے پرواہ، لائق تعریف. اس کو تو کسی نے پوچھنا بھائی اس کو کیوں معاف کیا تو نے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں پھر بھی اسے معاف کر دوں گا. اور دیکھو انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، 5ویں پارے کے آخر میں آتا ہے، چوتھے پارے کے آخری سے پہلے رکوع میں ہے کہ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، توبہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کو جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں. اب جہالت کا کیا معنی ہے کہ گناہ چاہے جان بوجھ کر کیا جائے یا غلطی سے کیا جائے، دونوں جہالت کے اندر آتے ہیں. توبہ کی توفیق تو اللہ اسے دیتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے. یہ گناہ تھا پھر بھی انسانی تقاضا ہے، بھولنا انسان کی فطرت میں ہے، تو اس نے وہ کر لیا. غلطی سے کیا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا گناہ ہے یا نہیں، یا جان بوجھ کر کیا، یہ دونوں جہالت کے اندر آتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ثم یتوبون من قریب، پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے تو یہ غلطی کر دی، میں نے یہ گناہ کر دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے دل نے اسے جھنجھوڑا، وہ نادم ہوا، اللہ کے حضور پیش ہوا، اور اس کو احساس ہوتے ہی فوراً ثم یتوبون من قریب، احساس ہوتے ہی فوراً اس نے توبہ کر لی. ڈٹا نہیں کہ گناہوں کو پھر لوگوں کو بتاتا پھرے، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا، میں نے ایسے کیا، بڑا مزہ آیا، یوں ہوا. مصر نہیں رہا گناہ پر، ڈٹا نہیں رہا، لوگوں کو بتاتا نہیں رہا، بلکہ فوراً اللہ کے حضور پیش ہو گیا، اللہ غلطی ہو گئی، اے اللہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما. تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو یقیناً قبول کرے گا. یقیناً اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرے گا. یہ تب ہے جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے، غلطی کا احساس ہونے پر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ جی رحم کر دے میرے اوپر. تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے. لیکن یہ پہلی دوسری کیا بات، ایک ہے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا، غلطی کو ماننا ہی نہ، غلطی کو تسلیم ہی نہ کرنا، بلکہ جو شخص گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اسے باز رکھنے کی کہہ رہا ہے، ہاں جی وہ اسے بتا رہا ہے کہ یہ گناہ ہے اسے نہ کرو، وہ اس پر بھی چڑھ دوڑے. گناہ کو گناہ نہ سمجھے، بتانے والے پر بھی چڑھ دوڑے. تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، تیری کیا حیثیت ہے تو مجھے سمجھائے، اس پر بھی چڑھ دوڑے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، پھر وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون،
اے حبیب پاک آپ ان سے کہیے اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات کا تم مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا، معذرتیں مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر تم مسلمان تھے بھی تو ان حرکتوں کے بعد تم کیا ہو گئے ہو؟ کافر بن گئے۔ منافقین نے کہا نا، نعوذ باللہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے ہیں، یہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں نے سننے پر کہا بھی کیا کہہ رہے ہو تم، کیسی منہ سے باتیں نکال رہے ہو؟ کہنے لگے ہم ویسے ہی مذاق کر رہے ہیں، ہم ویسے ہی مذاق کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات ہی مذاق کے لیے ملی ہیں، یہ دل لگی کے لیے ملی ہیں۔ فرمایا کہ اب تمہاری معذرت قبول نہیں کی جائے گی کہ تم نے یہ مذاق کیا، بلکہ اب قد کفرتم بعد، قد تحقیق کے ساتھ اللہ نے فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، لہذا اب تم ایمان والے ہونے کے باوجود اگر تم سمجھتے ہو تو تم نے کفریہ کلمہ کہا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی غلطی ہو جانے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی طرف پلٹیے، اور خاص طور پر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے احکامات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیے، ان سے اظہار نفرت نہ کیجیے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کسی عمل کو کرنا، ایک ہے اس میں سستی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے نفرت یہ ٹھیک نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ مثلا ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا لیکن وہ کہتا ہے کہ نبی کی سنت ہے، واجب ہے، میں انشاءاللہ رکھ لوں گا، یہ اور چیز ہے، کیونکہ یہ ہے ہی نہیں، یہ رکھنی نہیں ہے، یا طرح طرح کے جیسے تان کیے جاتے ہیں وہ کرے تو یہ کفر بن جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اسے کہ جی نماز پڑھ لوں گا انشاءاللہ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں اس کی محبت رکھتا ہے، سست ہے، نہیں پڑھتا، لیکن میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، یہ کفر ہے۔ وصیت نمبر 6، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، دیکھو میدان جہاد سے راہ فرار اختیار نہ کرنا، میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اگرچہ تمہارے سارے کے سارے ساتھی میدان جہاد میں شہید ہی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی تم نے میدان جہاد سے رائے فرار اختیار نہیں کرنی۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی جنگیں ہوئیں ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے آمنا سامنا ہو اس کی آرزو اور تمنا نہ کرنا، کبھی اس کی آرزو اور تمنا نہ کرنا کہ دشمن سے آمنا سامنا ہو۔ جیسے ہم گھر میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں جی، اور ساتھیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آئے نا انڈیا، دیکھا میں اس کا کیا حال کرتا ہوں، آئے امریکہ، دیکھو میں اس کا کیا حال کرتا ہوں، کیوں کر دوں گا، ایسے کر دوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا۔ وَاسْأَلُوا الْعَافِيَةَ، اپنے اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہنا، امن سکون مانگتے رہنا، سلامتی مانگتے رہنا۔ لیکن فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، اگر دشمن تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دے، دشمن زبردستی تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دے، تو فرمایا پھر اب بھاگ کر نہیں جانا، اب اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اصل تو اللہ سے عافیت مانگنی ہے، تمنا نہیں کرنی کہ ہماری فلاں سے جنگ ہو جائے، فلاں سے جنگ ہو جائے، لگ پتہ جائے گا، یوں ہوگا، وہ تو میدان میں پتہ چلتا ہے نا، گھر میں تو سارے شیر ہوتے ہیں۔ اللہ سے عافیت مانگنی ہے، لیکن اگر دشمن جنگ مسلط کر دے تو فرمایا پھر کیا کرنا ہے، فَاثْبُتُوا، ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، پھر راہ فرار اختیار نہیں کرنی۔ آج کل منظم افواج کا نظام ہے، دنیا بھر کے اندر ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، افواج کے لیے، کسی بھی ملک کی ہے،
خصوصاً اسلامی سلطنتیں جو ہیں، اسلامی ممالک، ظاہر احکام تو ان کے لیے ہے، تو اگر دشمن مسلط ہو جائے پھر رائے فرار اختیار نہیں کرنی، پھر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، ڈٹ کر اپنی طاقت کے مطابق. پھر اللہ چاہے گا پوری دنیا کی طاقتوں کو چند لوگوں کے مقابلے کے اندر شکست سے دوچار کرتے ہوئے ان کو ذلیل و رسوا کر کے بھگا دے گا. لیکن ڈٹ جانا ہے، ڈٹنا شرط ہے. 20 سال لگ جائے، 22-25 لگ جائیں، 100 سال لگ جائے، 1 سال لگے، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فتح باطل کی ہو، کبھی نہیں ہوا تاریخ میں. فتح حق کی ہوتی ہے، اس میں دیر ضرور ہوتی ہے. تو اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، ایمان کی برکت کو محروم کرنے والی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کی برکات سے انسان کو محروم کر دینے والی، ایمان کے نور کو بجھا دینے والی یہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ چنانچہ قال، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ ایمان کے نور کو بجھا دیتا ہے، ایمان کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے علم، اللہ کے وجود، اللہ کے اختیارات، ان تمام تر چیزوں کے اندر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی ساجی بنانا یہ ایمان کے نور کو بجھا دیتا ہے. فرمایا والسحر، نمبر 2 جادو کرنے سے خود کو بچانا، جادو نہ کرنا، یہ جادو کرنے والے جو عمل ہیں ان سے. آپ نے فرمایا من تسحر، جو جادو کرتا ہے، او تسحر لہ، یا کسی کو کسی پر جادو کروانے کے لیے معمور کرتا ہے، اس کے ذمہ لگاتا ہے، ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے فلاں پر جادو کرے. فرمایا کہ ان لوگوں کا ہماری شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. تو لہذا میرے بھائیو بزرگوں، یہ جادو کرنا، جادو کروانا یا ان کے پاس جانا یہ بھی شریعت کے اندر جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی یہ کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کو سچ مانا جو اس نے ان کو کہا، گزری ہوئی 40 دن کی نمازیں ضائع، آنے والے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اس سے بچنا ہے. نمبر 3 فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ جان، توجہ، وہ جان جو محترم ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی جان کی حرمت خود پامال کرے، اس کو ناحق قتل کرنا یہ بھی ایمان کے نور کو بجھا دیتا ہے. اب یہ جو میں نے کہا سوائے اس کے کہ وہ اپنی جان کی حرمت خود پامال کرے، تو ایسا شخص محترم نہیں رہتا، ایسا شخص محترم نہیں رہتا. کیسے؟ توجہ، کسی انسان کو کوئی ناحق قتل کرتا ہے، کسی انسان کو کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس قاتل نے اپنی جان کی حرمت خود پامال کر دی. پہلے وہ محترم تھا، جب اس نے کسی کو قتل کیا اب اس نے اپنا جو احترام تھا وہ خود ہی پامال کر دیا، اب قصاصاً اسے قتل کر دیا جائے گا. ایک شادی شدہ آدمی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے یا گواہوں سے اس کا ثبوت ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص نے بھی اپنی جان کی حرمت کو خود پامال کر دیا. اب رجم ہوگا، اسے گاڑ کر زمین میں اس کے اوپر پتھر مار کر اسے مار دیا جائے گا. اب یہ محترم نہیں رہا. ایک مسلمان جب مرتد ہو جاتا ہے، وہ ارتداد والا عمل کر کے اپنی جان کی جو حرمت ہے وہ اسے خود پامال کر دیتا ہے، اب اسے قتل کیا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی.
یہ ہے معنی کہ سوائے اس کے کہ وہ خود اپنی جو حرمت ہے اس کو پامال نہ کرے، اگر وہ خود پامال کر دے گا اب اسے قتل کیا جائے گا۔ آگے فرمایا تینوں افراد کے قتل کا اختیار، یہ بھی ذہن میں رکھیے، وہ ہے کسی فرد کو نہیں ہے، بلکہ ریاست عدالت کے فیصلے کو جاری کرے گی تو پھر قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، ارتداد والے کو قتل کیا جائے گا، اور زانی شادی شدہ پر رجم کا حکم جاری کیا جائے گا۔ نمبر 4 فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانے والا چاہے اس کو کوئی بھی نام اس دور کے اندر دے، وہ ایسا ہے کہ جو ایمانی نور کو ختم کر رہا ہے اپنے اندر سے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں 5ویں چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ ہے وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا، وہ یتیم کا مال کوئی بھی نام دے کر کھایا جائے، یہ بھی فرمایا ایمان کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ آج کل لمبی تفصیل انشاءاللہ اگلے کسی جمعہ کے اندر آئے گی، اگلے یا اس سے اگلے جمعہ میں پھر بتاؤں گا، مختصراً اتنا ہی ہے کہ آج کل فوتگی کے اوپر جو دیگیں پکائی جاتی ہیں، جو دیگیں پکا کر بانٹی جاتی ہیں، جو لوگ ان کو مزے مزے سے کھاتے ہیں، وہ بھی بعض دفعہ اسی زمرے میں آتا ہے یتیم کا مال کھانے میں۔ ایک آدمی فوت ہوا، اس کے بچے تھے، اس کے بچے کچھ یتیم بھی تھے، یعنی اس کے بچے کچھ نابالغ بھی تھے۔ اب اس کے گھر والوں نے اس کے مال میں سے اصال ثواب کے لیے دیگیں پکا کر لوگوں کو کھلائیں، تو جو بالغ تو ان کی تو اجازت قابل عمل ہے، نابالغوں کی تو اجازت قابل عمل نہیں ہے، تو ان کی جو وراثت میں سے یا جن کی اجازت وہ مجبوراً دے رہے ہیں، دل کی خوشی سے نہیں دے رہے، ایسے گھرانے میں میت کے گھر دیگیں پکی ہوئی کھانا، یہ بھی میرے بھائیوں یتیم کا مال کھانے کے مترادف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بے حسی ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ جس گھر کے اندر فوتگی ہو رہی ہے وہاں جا کر بیٹھ کے چاول کھا رہا، وہاں بریانی کھا رہا ہو، وہاں وہ قورمے اور نان اور کیا کیا یعنی وہ چیزیں کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہو۔ اس سے بڑی ایک مسلمان کے لیے بے حسی اور کیا ہوگی۔ او اللہ کے بندو، یہ کھانے تو خوشی کے موقع پہ ہوتے ہیں، الضیافات فی السرور لا فی الضرر، اور مہمان نوازیاں تو خوشیوں میں ہوتی ہیں، اور پریشانیوں میں بھی کبھی مہمان نوازیاں ہوئی ہیں؟ پریشانیوں میں اب تو لوگ پوچھتے ہیں مینیو کیا پکا ہے، اور فلاں فوت ہوا ذرا پتہ کرنا، اور بیٹے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں ہاں جی کیٹرنگ والے کو، زردے کے اندر بھی ذرا چکن ہونا چاہیے، اتنا اتنا میوہ ڈالنا ہے، ادھر باپ ماں بیٹا بیٹی فوت ہوئے ہیں، اتنی کرسیاں لانی ہے، یہ چیز لانی ہے۔ حیرانگی ہے آج کے اس مسلمان پر، اتنی بے حسی، اتنی یعنی جس کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میرے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن کے لیے گھر میں آگ جلانے سے منع فرمایا، پڑوسی اور رشتہ داروں کو کہا گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ آپ نے فرمایا کہ آل جعفر کہ ہاں فوتگی ہوئی ہے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ ہم تو جا کے بیٹھ کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، رگڑ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی یعنی خوشی کے موقع پر آئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں سمجھیے، چھٹا فرمایا والتوالی یوم الزحف، اور میدان جہاد سے رائے فرار اختیار کرنا، اصل یہ بات ہی بیچ میں ساری آ گئی۔ میدان جہاد سے رائے فرار اختیار کرنا ایمان کے نور کو بجھا دیتا ہے، انسان کے جسم سے ایمان کی برکت جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے بالکل۔ آگے 7ویں چیز فرمایا، یہ بھی بڑی آج کے دور کے اندر بڑی توجہ کیجئے گا، بڑا ہمارے اندر یہ رچی بسی ہوئی ہے، بعض کے اندر ہر ایک کے اندر نہیں۔ وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ،
پاک دامن صالح خواتین پر الزام اور تہمت لگانا، پاک دامن صالح خواتین پر الزام اور تہمت لگانا، یہ 7 وہ گناہ ہیں جو تباہ کر کے رکھ دینے والے ہیں، جو ایمان کے نور کو بجھا دینے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک اور گزارش کرتا چلوں کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں کوئی خدا نہ خواستہ کسی بچی کے ساتھ، کسی گھرانے کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو شیئر کرنے کے لیے کیا کیا یعنی طریقے اختیار کرتے ہیں، اس کو شیئر کریں، جو نہیں کرے گا اس کی ماں مر جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں کو اللہ کا خوف کرے، ایک تو گھرانے کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی، اوپر سے آپ اسے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بدبختی کا اور بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ لوگ ان بچیوں کی تصویریں اپنے آئی ڈی کے ساتھ ایسے لگاتے ہیں شیئر کرنے کے لیے لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ دکھ کر رہا ہے، وہ عجیب دکھ ہے مسلمان کا۔ ایک تو ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ معاملہ ہو گیا، اوپر سے آپ اس کو لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ان تشیع الفاحشہ، یہ اس کے اندر بھی آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان سے بچیں۔ ایسی کوئی پوسٹ آ جائے اس کو روک دے، آپ کے پاس میسج آئے ڈیلیٹ کر دے، آگے نہ بتائیں لوگوں کو، آگے نہ بتائیں، اور نہ کوشش کریں اس کے اندر داخل ہونے کی، وہ اس کی یعنی تحقیقات کرنے کی، یہ وہ آپ کے میرے ذمہ نہیں ہے۔ وہ تو ہماری وجہ سے جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل جاتا ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے، کوئی ظالم نے ان لوگوں کو بھی بتا دیا، ملکوں کو بھی، جن کو نہیں پتا تھا ہم چور ہیں، ان کو بھی اب پتا چل گیا۔ کیا ضرورت ہے بھائی ہمیں؟ تو اس لیے فرمایا، ایک ہے تہمت لگانا اور دوسرا اس کی تشہیر کرنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیے، یہ بھی ہمارے لیے کل نقصان دہ ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر دوسروں کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن کل کائنات کے سامنے اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اور جو عیب نہیں چھپاتا لوگوں کو بتاتا ہے، اور یہ لوگوں کو بتانا یہ کوئی خیر خواہی والا عمل نہیں ہے کہ ہم بتا رہے ہیں میڈیا پہ چلے گا تو حکومت اور پولیس والے ایکشن میں آئیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو ان کی تذلیل کر رہے ہیں ہم، اور میڈیا والے بھی، خاص طور پر اگر کوئی سن رہا ہے بڑی احتیاط کیجئے، اگر کل اپنے اوپر آ گئی تو پھر لگ پتا جائے گا یہ کیمرے کہاں کہاں رکھے اور کیسے رکھے جاتے ہیں۔ دوسروں پر ہے نا، اس لیے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ آگے میرے بھائیوں فرمایا، وصیت نمبر 7، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے معاذ، اذا اصاب الناس موت وانت فیہم فاثبت۔ فرمایا اے معاذ، جب کسی مقام پر وبائی مرض پھیل جائے اور اس سے انسان ہلاک ہو رہے ہوں اور تو اس مقام پر موجود ہو تو وہیں ٹھہرا رہنا، فاثبت، باہر نہیں نکلنا، اسی مقام پر ٹھہرے رہنا ہے۔ یہ گزشتہ سال 1.5 سال سے جو معاملات ہیں، یہ ان پر بڑی زبردست رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ وصیت ہے۔ اگر اسی پر دنیا عمل کرنے والی بن جائے تو میرے بھائیوں ساریاں پریشانیاں تکلیفاں یہ دور ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کیا کرنا ہے؟ وہاں ٹھہرے رہنا ہے، ٹھہرے رہنا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، وبائی امراض کو ہمارے دین نے تسلیم کیا ہے، اور وبائی امراض میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، عین تقدیر ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوہ، دیکھو کوئی بیماری بغیر حکم ربی کے متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرہ، اور بدفعالی اور بدشگونی کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ولا ہامہ، الو کا بولنا برا اثر نہیں رکھتا، ولا سفرہ، ماہ سفر منحوس نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، آپ نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری بغیر حکم ربانی کے متعدی نہیں ہوتی۔ جو امراض متعدی ہیں، مثلا آج کل کرونا وغیرہ ہے، یہ اگر من جانب اللہ ہے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے جو اللہ نے بھیج دی ہے، اور اللہ کی بھیجی ہوئی فوج سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ لہذا
جو کہ کورونا سے لڑیں گے، یہ جو بنائے ہوئے ہیں اس سے توبہ کیجئے، ایسی بات مت کیجئے، بلکہ جملہ یوں کہیے کہ ہم نے کورونا سے لڑنا نہیں ہے بلکہ بچنا ہے، ہم نے دعا کرنی ہے، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ ہم کہے کورونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں، لڑے نا بھائی، لڑ کے دکھائے نا، پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا کہ نہیں، لڑے نا پھر۔ تو میرے بھائیوں لڑ نہیں سکتے، اللہ سے دعا اور التجا آہوزاری کر سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان بلاؤں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں بچا، اور ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے، لڑنا بھی نہیں ہے، ڈرنا بھی نہیں ہے، ڈرنا بھی نہیں ہے، ڈر سے تھوڑی موت واپس چلی جاتی ہے، وہ تو آتی ہے جو آنی ہوتی ہے۔ اور یقین جانیے جو نہیں ڈرے اور اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے رہے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ڈر خود ایک بیماری ہے، ڈر خود ایک بیماری۔ کسی آدمی کو 5-6 آدمی کہہ رہے ہیں تو بیمار لگ رہا ہے، وہ گھر جا کر لیٹ جائے گا میں بیمار ہوں، اور کسی بیمار کو بھی 5-10 آدمی کہیں کہ تو بڑا صحت مند لگ رہا ہے، بڑا ہٹا کٹا ہے، رتا لال ہے، خیر ہو، وہ اس کے اندر حوصلہ آ جائے گا، اس کے اندر طاقت آ جائے گی، اور آپ کہیں بیمار ہو وہ بیمار۔ ڈرنا بھی نہیں ہے بلکہ اللہ سے عافیت مانگنی ہے، وَاسْأَلُوا الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگنی ہے۔ تو یہ ہے، فرمایا وَلَا طِيَرَ وَلَا حَامَ وَلَا سَفَرَ، آگے فرمایا وَلَا نَوْعَ، اور ستاروں کی تاثیر پر عقیدہ رکھنا یہ باطل ہے، یہ باطل ہے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، یہیں ایسے آگے انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلے جمعے ابتدا کی جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں ادا کر لیجئے۔